بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز بلند مقام علماء کرام مہمانان گرامی تحریک منہاج القرآن کے قائدین محترم اور مختلف مکاتب کے اکابر علماء نمائندگان اور پنڈال میں تشریف فرما فرزندان اسلام فرزندان مکتب توحید فرزندان مکتب رسول عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزندان علی و بطول اور فرزندان اصحاب رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج کی شب اس ہستی کی آمد کی شب ہے جو ہستی باعث تحریک کائنات ہے. وہ ہستی جو اگر نہ ہو تو کائنات کچھ نہیں ہے. وہ ہستی جو خود معشوق رب بھی ہے اور عاشق رب بھی. وہ ہستی جس کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو روزی ملتی ہے. وہ ہستی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو خلق فرمایا. وہ ہستی جس کی آمد کے بعد زمین میں تاریکیاں ختم ہوئی اور ظلمتوں کو نورانیت ملی اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی نورانیت سے چمکنے اور دمکنے لگا. وہ ہستی جس کا عشق ہی زندگی ہے اور جس سے دوری موت ہے. وہ ہستی جس کی محبت ایمان ہے اور جس سے محرومی کفر ہے. وہ ہستی جس سے عقیدت نجات ہے اور جس سے دوری ہلاکت ہے. وہ ہستی جو زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے اور اس وقت پنڈال میں بیٹھے ہوئے ان فرزندان توحید کو جو ہستی دیکھ بھی رہی ہے اور جن کے دلوں سے اور دل کے حال سے واقف بھی ہے. آپ معزز خواتین اور حضرات، عشق رسول کی وجہ سے آج کی اس عظیم اور مبارک شب میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ عشق رسول ہی آپ کی زندگی ہے
میلاد منانا ہمارا ایمان، خوشیاں منانا ہمارے اسلام اور دین کی علامت، میلاد نبوی میں دلوں کا مسرور ہونا، جھنڈیاں ہاتھ میں لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آنا اور خوشیوں کا اظہار کرنا گویا شکر نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات میں وہ ہستی ہمیں عطا کی جس سے بڑی کائنات میں کوئی اور نعمت موجود نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کو بیان کرو۔ اور آج کی رات وہ رات ہے جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارا ایمان، یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارا شعار، یا رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے آخری نبی، آپ نے جو پرچم اٹھایا تھا، آپ نے توحید کا پرچم اٹھایا، آپ نے انسانوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا پرچم اٹھایا، آپ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور وہ پرچم آپ نے ہمیشہ سر بلند رکھا۔ ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ تو ہماری مراد کیا ہے کہ اے رسول گرامی، آپ نے جو پرچم اٹھایا تھا اس پرچم کو آپ کے عاشق، آپ کے پیروکار، آپ کے بیٹے، آپ پر ایمان لانے والے اہل ایمان چاہے کسی بھی مذہب کی شکل میں ہو، وہ کبھی بھی اس پرچم کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ وہ پرچم کون سا پرچم ہے؟ وہ پرچم غیرت کا پرچم ہے، وہ پرچم عدل اور انصاف کا پرچم ہے، وہ پرچم ظلم کے خلاف بغاوت کا پرچم ہے، وہ پرچم ظلم کے خلاف میدان عمل میں ڈٹ جانے کا پرچم ہے، وہ پرچم کرپشن کے خلاف پوری قوت کے ساتھ میدان میں آنے کا پرچم ہے، وہ پرچم پاکیزگی کا پرچم ہے، وہ پرچم عزت نفس کا پرچم ہے، وہ پرچم مظلوم کی حمایت کا پرچم ہے، وہ پرچم ظالم کے خلاف میدان میں بغاوت کا علم لہرانے والا پرچم ہے۔ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا دیں کہ جو لوگ رسول کریم کی پیروی کرتے ہیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بربریت کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ کبھی دہشت گردی نہیں کرتے، وہ دہشت گردی کے مخالف بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی، وہ کرپشن کے مخالف بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی، وہ ہر اس قوت کے مقابلے میں میدان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جو قوت نبی کریم کے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ان دوستوں کا جنہوں نے آج کا یہ عظیم اجتماع منعقد کیا ہے، لیکن اپنی گفتگو کے خاتمے پر آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہماری مائیں بہنیں ہیں اور دوسری طرف ہمارے بھائی بزرگ اور بیٹے، لیکن آج